بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، جس مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں بہت تیزی سے پڑی۔ پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان، دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور وہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدنا فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان، آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان، حکم کریں۔ پیارے نبی نے اپنی بیٹی کی بات سن کے ہزاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، میں مسجد نبوی میں تھا۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی بولی، اے ابو جان، روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی، صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو آپ نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا اور اس طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا واقعہ ہے، یعنی بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے پھر دوسرے دن کا پتھر پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرے دن کا پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا واقعہ ہے۔ آج آپ کی بیٹی 4تھے دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ، اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا
اور اس جانماز کے نیچے ہزاروں قطار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور اس جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو بیٹی فاطمہ کو گلے لگایا اور کہنے لگا، اے فاطمہ، یہ تیرا صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے ہی نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو 3 پتھر بندھے ہوئے تھے اور پیارے نبی سرکار دو عالم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے، ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پہ سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشاروں پہ پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔